صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اذان سنتے ہی اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، اپنے سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے کہ جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف سے بلاوا آ گیا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ایک لمیٹڈ سی لائف کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، کسی کو اپنی ایج کا نہیں پتا، مجھے اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا ہمارا کل دن ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلا سانس ہم لیں گے یا نہیں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس کے بعد نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ یہ 5 رکن اسلام کے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اگر خیمے کی درمیانی لکڑی نہیں ہوگی تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پس اس میں جو کلمہ شہادت ہے وہ ہے خیمے کی درمیانی لکڑی، اور بمنزلہ باقی 4 جو ستون ہیں وہ اسلام کے باقی 4 رکن ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر ایک بھی ستون جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا تو وہ خیمہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم خود پہ غور کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام کا یہ خیمہ کس قدر جو ہے وہ کھڑا رکھا ہوا ہے، ہم سے جو ہے وہ کون سا رکن جو ہے وہ صحیح سے ادا نہیں ہو رہا، کس میں ہم کمزور ہیں، کون سا جو ہے وہ رکن ہم جو ہے وہ صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم اس کے متعلق غور کرنی چاہیے کہ اگر یہ 5 چیزیں ہم مضبوط کر لیں تو ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کی جو ہے وہ ایک اچھے سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 5 ستونوں میں کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے، جو سب سے اہم رکن ہے، وہ ہے نماز۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد فرمایا جہاد۔ اسلام میں نماز کو چھوڑنا تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ نماز کو قضا کرنا ہی بہت بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ نماز کو باقی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر لیں جو ہماری دنیاوی چیزیں ہیں، جو ہماری دنیاوی امپورٹنس ہیں۔ ہم اپنی اس لمیٹڈ سی لائف کو جو ہے وہ بلڈ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جو اپنا کاروبار جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اچھی جاب لینا چاہتا ہے، یا جو کسی فارنر کنٹریز میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہر شخص سے جو اس کی خود کی سٹرگل ہوتی ہے، جتنا کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے ایک لمیٹڈ سی لائف کے لیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، کسی کو اپنی ایج کا نہیں پتا، مجھے اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا ہمارا کل دن ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلا سانس ہم لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اس جو ہے وہ بے رحم سی زندگی میں جو کسی بھی وقت ہم سے ہماری جو ہے وہ زندگی چھین سکتی ہے، ہماری جو ہے وہ ہمارے سانس چھین سکتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور وہ آخرت جس کے لیے جو ہے وہ جہاں پر ہم نے مکمل تاحیات رہنا ہے، وہاں پر زندگی ختم نہیں ہونی، موت کو بھی موت آ جانی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں رہنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہم کیا کچھ جو ہے وہ وہاں کے لیے کرتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نماز جیسا رکن ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو کس قدر پکڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کس قدر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو ہے وہ بڑوں کو جب اگر وہ کوئی وصیت کرتے ہیں تو اس کو کس قدر امپورٹنس دیتے ہیں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو کس قدر امپورٹنس دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر تشریف لائے، سردی کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا اور اس کے سب پتے نیچے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر اس ٹہنی کو دیکھو، جیسے اس کے پتے نیچے گر گئے ہیں، سب کے سب جڑ گئے ہیں، اسی طرح جب ایک بندہ مومن اخلاص کے ساتھ دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے سب گناہ بھی ایسے جڑ جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں اتنی سی زندگی کے لیے اپنی جو ہے وہ آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ ہمیں تو جتنا انعام و اکرام، جتنی اہمیت
हमारी उम्मत को मिली है हम सोच भी नहीं सकते। हमारी तो यही खुशकिस्मती और हम इसका हक अदा नहीं कर सकते कि हमें अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आप जो है वो देखें कि हमारी जिंदगी में हमारी डेली लाइफ में कितने गुनाह हमसे होते हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पल पल पे हम झूठ बोलते हैं, पल पल पे हमारी बदनजरी होती है, हम जो है वो गलत जो है वो सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। लेकिन अगली नमाज का वक्त होता है, अगर हम नमाज पढ़ें वो उस टाइम में जितने गुनाह हमसे हुए होंगे वो माफ हो जाएंगे। अगली नमाज का वक्त हुआ, वो नमाज अदा की, उसके दौरान में जितने गुनाह हुए वो सब माफ हो जाएंगे। तो ये क्या कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह हो जाता है, लेकिन फौरी उसका जो है वो हीला भी हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन होगा जब हम नमाज को वक्त पे अदा करेंगे। नमाज को जो है वो नमाज का टाइम होगा तो उसकी वक्त नमाज को अदा करेंगे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन तो अजान सुनते ही अपनी दुकानें, अपने कारोबार, अपने सब काम छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ लगाते थे कि जो है वो अपने मालिक की तरफ से बुलावा आ गया, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आज अजान हो रही है और हम जो है वो अपने कामों में मशगूल होते हैं। छोटे छोटे से जो है वो मामूली से कामों से हम नमाज को छोड़ देते हैं। हम जो है वो अपने दफ्तर में बैठे हैं, दुकान पे हैं, जॉब में हैं, किसी भी जो है वो छोटी मोटी सरगर्मी में मशगूल हैं, तो हम जो है वो नमाज को छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, हम मतलब किस तरफ को जा रहे हैं? इस नमाज के लिए तो मैदान करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवारों की साए के नीचे जो है वो सजदा किया, वहां पर भी नमाज नहीं छोड़ी। अगर 1400 साल में अगर नमाज छोड़ने का ऑप्शन होता तो एक दफा ही होता मैदान करबला में कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज वहां छोड़ने का ऑप्शन मिल सकता था, लेकिन वहां पर भी नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं हुआ और ना ही हजरत हुसैन ने छोड़ी नमाज। वहां नमाज अदा करके पैगाम दे दिया कि सर तो कट सकते हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। मुसलमान की शान तो यह है कि उससे गुनाह ही ना हो, उसको अपने ऊपर इतना अबूर होना चाहिए, अपने नफ्स के ऊपर इतना काबू होना चाहिए कि वो गुनाह का सोचे भी तो उसको अपने नबी की याद आ जाए कि मेरे नबी ने मेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया। ताइफ में पत्थर खाए, क्या कुछ नहीं उन्होंने हमारे लिए झीला, हमारे लिए मुश्किलात को बर्दाश्त किया कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। क़यामत वाले दिन जब सबको भूल जाएगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटे को भूल जाएगी, बेटा माँ बाप को भूल जाएगा, भाई भाई को भूल जाएगा, दोस्त दोस्त को भूल जाएगा। वहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूलेंगे। वहां पर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक ही लफ्ज होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो हम उस नबी को भूल गए, उस नबी की आखिरी वसीयत को छोड़ दिया हमने नमाज ही को छोड़ दिया, जिसके बदले में जो है वो सब कुछ जो है वो सब कुछ छोड़ा जा सकता है, नमाज नहीं छोड़ा जा सकती। जितने भी अहकामात आए हैं हमारी इस उम्मत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दिए, वो सब अहकामात आसमान से नीचे आए जमीन पर। लेकिन नमाज एक ऐसा फरीजा था कि जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जमीनों से उठाया और अर्शों पे बुला लिया। वहां पर हमें जो है वो नमाज का तोहफा मिला। सहाबा कराम की जिंदगियां पढ़ के तो देखें, उन्होंने नमाज को किस तरह अहमियत दी। कोई मुश्किल आ जाती थी, कोई मुसीबत आ जाती थी, कोई जो है वो मुश्किल वक्त आ जाता था, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन नमाज की तरफ रुजू करते थे। जो है वो कोई मुसीबत आ गई है, कोई गमी का मौका आ गया है, किसी का इंतकाल हो गया है, कोई आफत आ गई है, आंधी आ गई है, तो जो है वो सहाबा कराम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ तवज्जो करते थे। तो आज हम देखें कि हमने जो है वो क्या क्या कर दिया है इस नमाज जैसी अजीम जो है वो अजीम चीज को, इस नमाज जैसे अजीम तोहफे को हमने जो है वो छोड़ दिया। हमने इसकी कदर करना ही छोड़ दी है। हम जो है वो अपने कामों में मशगूल है, नमाज का वक्त हो गया है और जब हमें परवाही कोई नहीं। बेटा जो है वो स्कूल से फेल हो गया है किसी क्लास में, जो है वो तो सबको परवाह है, बाप को भी परवाह है, भाई को परवाह है, माँ को परवाह है, और जो है वो बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, किसी को कोई परवाह नहीं। आज के वालिदैन खुद नमाज नहीं पढ़ रहे तो बच्चे क्या नमाज पढ़ेंगे। वालिदैन जो है वो औलाद की तरबियत जो है वो शुरू से ही करें। बच्चा बड़ा होता ही उसको जो है वो नमाज का हुक्म दिया जाए कि नमाज नहीं छोड़नी, बाकी दुनिया का सब काम छोड़ा जा सकता है, नमाज नहीं छोड़नी। हमें तो इतनी फैसिलिटीज मिल गई हैं कि हम तो जन्नत कमाना कोई मुश्किल है ही नहीं है हमारे लिए। हम तो छोटे एक दिन में अगर हम अपना खुद का मुहासबा कर लेना कि हमने एक दिन में कितने गुनाह किए हैं और उसके एवज कितनी नेकियां की हैं और जो आज हमने क्या क्या किया है, अगर हम अपना एक दिन को ठीक कर लें हम जन्नत ले सकते हैं।
دن کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اب ہم اپنے دن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم نمازوں کے عادی کیسے بن سکتے ہیں. ہمیں موٹیویشن چاہیے اس چیز کے لیے. ہمیں جو ہے وہ خود کو موٹیویٹ خود کو ہی کرنا ہے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. ہمیں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کرنا چاہیے. ہمیں اپنی نمازوں کی ترتیب بنانی چاہیے. ہمیں اپنی نمازوں کا اوقات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اس ٹائم، یہ نماز کا وقت ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. ہم اگر اپنے کاموں کو نماز کی ترتیب کے ساتھ انجام دیں تو ہمارے کام بھی ٹھیک ہوں گے، ہم نماز بھی ادا کر پائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ان کاموں کو اچھے سے بھی کر پائیں گے. اس کا ہمیں ریوارڈ بھی ملے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم نماز پراپر ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کیا صلہ مل رہا ہے. ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا. ہم سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، گاڑی رکھتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم سکون لینے کے لیے. لیکن سکون کہاں ہے؟ سکون نماز میں ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اور کہاں ٹھنڈک ڈھونڈنی ہے آپ نے؟ نماز ادا کریں، اپنے وقت پہ نماز کو ادا کریں. اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے کہہ دیا حی علی الفلاح، سب کام چھوڑ دیں، سب کام چھوڑ دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، دکانیں بند، کاروبار بند، سب کچھ بند، مسجد کی طرف دوڑ. تو آج ہم کیوں نہیں جا رہے؟ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اس دنیا کو کس نے جیتا ہے؟ کون اس دنیا میں باقی رہا ہے؟ اس دنیا میں اگر کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا تو وہ ایک شخص تھا، فرعون. کیا وہ باقی رہا؟ کتنی طاقت ہوگی اس شخص کے پاس کہ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، اب سب کو میں بنانے والا ہوں. وہ نہیں رہا اس دنیا میں تو ہم نے کیا رہ جانا ہے؟ تو کدھر جا رہے ہو؟ مسجد کی طرف آؤ، نماز ادا کرو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور گہرا پانی ہو اس کا، اور وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا، کسی قسم کا کوئی گناہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کے ذمے نہیں رہے گا، سب زائل ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ شخص کسی کارخانے میں کام کرتا ہو اور جو ہے وہ اس کے گھر اور کارخانے کے درمیان میں 5 نہریں حائل ہوں، اور وہ گھر جاتے وقت شام میں 5 نہروں سے غسل کرتا جائے تو گھر پہنچتے وقت کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل، کوئی بدن جو ہے وہ میلا رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز اس طرح ادا کرے تو اس کا ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے. تو آج ہم کیوں نہیں ان چیزوں کے متعلق غور کر رہے ہیں؟ ہمیں اتنے آپشنز ملے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے لائف کو، اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین کو اس طرح کیوں نہیں لے کے آتے؟ ہم صبح فجر ٹائم کیوں نہیں اٹھتے؟ اگر ہمیں کہیں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی سیر کے لیے جانا ہے، کسی ٹرپ پہ جانا ہے، کوئی گھر کا ضروری کام ہے، یا کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ضروری کام ہے، تو ہمیں تو فوراً جو ہے وہ صبح کے ٹائم جاگ آ جاتی ہے. ہم فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم کہتے ہیں جی جاگ نہیں آتی ہمیں. یہ کون سا بہانہ ہے؟ یہ بہانہ نہیں چلے گا میرے بھائیوں. نماز پڑھنی پڑے گی، ہر حال میں پڑھنی پڑے گی. اپنی روٹین بنائیں، رات کو جلدی سوئیں، اور یہ سوچ کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اس ٹائم اٹھنا ہے. الارم لگائیں، بھائی کو کہہ دیں، بڑے بھائی کو کہہ دیں، کسی دوسرے کو کہہ دیں کہ یار مجھے جگا دو، صبح ٹائم میں نے نماز پڑھنی ہے. ظہر کا وقت ہو گیا، سب کام چھوڑ دیں، اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیں. آپ کو پتا ہو کہ اتنے بجے جماعت ہے، یہ جماعت کا ٹائم ہے، یہ نماز کا ٹائم، اپنے کاموں کو اس سے پہلے سر انجام دیں. کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. نہیں بھی ختم ہوتے تو چھوڑ دیں، کام رہ جائیں. کام جب ہوتے رہیں گے، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ ٹائم واپس نہیں آئے گا. ایک نماز بھی اگر رہ گئی اس کا بھی حساب دینا پڑے. آپ سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، کوئی عذر ہے، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں. پڑھنی پڑے گی. نماز تو سفر میں بھی نہیں معاف. وہاں پر اللہ پاک نے آسانی کر دی ہے، دو فرض کر دی ہیں. آپ جو ہے وہ سفر ہے، اللہ پاک نے سہولت دے دی ہے کہ چلو پوری نہیں پڑھنی، آدھی پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو. لیکن چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنے کا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. نماز پڑھنی پڑے. لیکن اس میں اب ایک بات اور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب نمازوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہم اس بات پہ غرور جو ہے وہ کر لیں، تو تکبر میں آ جائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جو ہے وہ ہم نے ظہر کا ٹائم ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے.
تو تب تک کوئی نہیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں۔ یہ اس بات سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اب یہ چیز ذہن میں نہیں لے کے آنی کہ ٹھیک ہے جی ظہر سے عصر کے درمیان گناہ کر لیتے ہیں، عصر پڑھیں گے معاف ہو جائیں گے۔ بعض علماء اکرام نے قرآن آیات اور احادیث سے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہونے والی بات ہے، یہ صغیرہ گناہ معاف ہونے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ استغفار کے بغیر معاف نہیں ہونے۔ بے شک اس میں جو ہے وہ حدیث پاک کے مفہوم میں جو ہے وہ کسی اسپیسیفک گناہ کی بات نہیں ہے کہ کبیرہ نہیں معاف ہوں گے، لیکن جو ہے وہ قرآن آیات اور احادیث سے جو ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد صحابہ کرام اور علماء کرام نے یہ بات بتائی تھی کہ جو ہے وہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ پاک معاف کرنا چاہیں تو کبیرہ بھی معاف کر دیں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کے آگے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت؟ اللہ پاک نے تو خود فرمایا کہ اے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا، خلا کو بھر دے، اس کے اوپر اٹھا، چاند کو بھر دے، سورج کو بھر دے، ستاروں کو بھر دے، پھر گناہ کرتا جا، اوپر اٹھ اور آسمان کی تہ کو لگا دے، آسمان کی چھت کو لگا دے اپنے گناہوں کی تہ، اور پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ اتنا غفور رحیم اللہ اور اس کا اتنا محبوب اور شفیق اور مہربان رسول، اس کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دیا ہم نے، مبارک فرضوں کو چھوڑ دیا ہم نے، اتنا جو ہے وہ سخت حکم ہے نماز کے متعلق تو ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ کبھی تصور تو کریں اس چیزوں کو، ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ نماز جیسی چیز ہم نے اس کو اتنا اگنور کیا کہ آج نماز پڑھنا ہی مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب کو، اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ مطلب کسی کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کسی نے پکڑ کے لے گئے مسجد میں تو پڑھ لی ٹھیک ہے، جمعے کا ٹائم آ گیا چلے گئے پڑھ لیا، جمعہ ہفتے میں ایک دن ہے ٹھیک ہے پڑھ لیا، عید پڑھ لی۔ تو نماز جس طرح جمعہ فرض ہے، نماز بھی اسی طرح ہی فرض ہے۔ جمعے کے دن کیا کوئی اور اللہ بلاتا ہے، یا جو نمازوں میں کوئی اور اللہ بلاتا ہے؟ جمعے والا جو اللہ بلا رہا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، نماز والے اللہ کی اہمیت نہیں۔ ایک ہی اللہ بلاتا ہے، جمعہ بھی اسی طرح فرض ہے، نماز بھی اسی طرح فرض ہے۔ جمعے میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جمعے میں مسجد بھری ہوتی ہے، جمعے میں وہ لوگ جو ہے وہ کہیں کسی اور سیارے سے آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ ہی آتے ہیں، میں ہی ہوتا ہوں، ہم سب ہی ہوتے ہیں، تو ہم باقی نمازوں میں کیوں نہیں جا سکتے؟ 24 گھنٹوں میں 1-1.5 گھنٹہ نماز کا نکالنے لیں تو آپ کی زندگی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ تو اس چیزوں کے متعلق غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم ڈیلی روٹین سیٹ کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نماز کی طرف جانے سے روک رہی ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، نماز کی طرف آ جائیں بھائیو، نماز کی طرف آ جائیں۔ نماز رہ گئی، جس کی نماز ہی پوری نہ ہوئی تو وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر جس کی نماز پوری ہوگی سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک نماز اگر آپ اپنی پوری کر لیتے ہیں تو باقی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی خود ہی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ سب کچھ نماز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ باقی چیزوں کا بھی اس کے